أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اذ یاد کرو اس وقت کو جب قالا کہا یوسف علیہ السلام نے لأبی اپنے ابا جان سے یا ابت اے میرے ابا جان انی بے شک میں نے میں نے دیکھا 11 کوکبا ستاروں کو والشمسا سورج کو والقمر چاند کو رأیتو میں نے دیکھا ہے ان کو لی اپنے سامنے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. قال فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تقصص بیان نہ کرنا رؤیا کا اپنے خواب کو علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے فیکیدو وگرنا وہ چل کر رہیں گے لگا تیرے خلاف قیدا کوئی چال. ان بے شک شیطان ہے للانسان انسان کے لیے عدو دشمن مبین کھلا. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 8-9 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ چاند سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھداری عطا کر رکھی تھی. کسی اور کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہیں کیا بلکہ اپنے ابا جان وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں. جس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ سورج سے مراد ابا جان ہیں، قمر سے مراد اماں جان ہیں اور 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، کہ یہ ایک وقت آئے گا ان کے سامنے تواضع کا اظہار کریں گے. یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ عاجزی کا اظہار کریں گے، تعظیمی سجدہ کریں گے جو اس دور کی شریعت کے اندر جائز تھا. یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے محتاج ہو جائیں گے، یہ ان کے اقتدار کے تحت آ جائیں گے. یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ جو کچھ عرصہ کے بعد کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے ہوتے ہوئے مصر کے تخت تک پہنچ جاتے ہیں تو اپنے والدین کو بھی مصر بلا لیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی وہاں پر بلا لیتے ہیں اور ان کا خواب وہاں پر سچا ثابت ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہونے والی ہے، اونچی شان ہونے والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فضل بخشے گا، اس کو اللہ تعالیٰ برگزیدگی عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہ نصیحت کر دی کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا وگرنہ وہ تیرے خلاف کہیں حسد کا شکار ہو کر کے کوئی چال چل نہ لیں. اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بھائیوں کے سامنے خواب آ جائے اور ان کے سامنے تعبیر آ جائے کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہم اپنے بھائی کے محتاج ہو جائیں گے، اس کے تحت آ جائیں گے، اس کے اقتدار کے تحت آ جائیں گے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اس کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرنا پڑے گا، تو کہیں یوسف علیہ السلام کو گھسن پہنچانا ہی شروع نہ کر دیں. اس لیے ابا جان نے
محتاط رہنے کا اشارہ کر دیا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ موقع کو ہاتھ سے جان نہیں دیتا، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ اندازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ تھیں، دو آدمیوں نے دیکھا، اپنے قدموں کو تیز کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا اور وضاحت فرمائی کہ میرے ساتھ جو عورت ہے کوئی اور نہیں ہے، میری زوجہ ہے۔ تو ان دو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کے خلاف بھی ہم کسی بدگمانی کا شکار ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تھی کہ بات یہ کہ یہ جو شیطان ہے انسان کے جسم کے اندر، انسان کے رگ و پے کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، دل و دماغ کے اندر برائی کے جو خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے وسواس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کوئی اچھا خواب دیکھ لے، بہترین خواب دیکھ لے، بابرکت خواب دیکھ لے، تو چاہیے کہ کسی ایسے شخص کے سامنے اس خواب کو بیان کرے کہ جو اس کا مخلص بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو اور خواب کی تعبیر کو جاننے والا بھی ہو۔ اور اگر ایک آدمی برا خواب دیکھ لیتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہے، شر والا خواب دیکھ لیتا ہے، خواب کے اندر اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہوا دیکھ لیتا ہے، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان جس وقت آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف تھوک کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے کہ یا اللہ، اس خواب کے اندر میں نے جو شر دیکھا ہے، جو نقصان ملتا ہوا دیکھا ہے، اس شر سے، اس نقصان سے مجھ کو محفوظ فرما، اور کوئی طاقت ہو اگر صدقہ کرنے کی کہ صدقہ بھی کر لے کہ اس سے بھی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ خواب کے اندر جو اس نے شر دیکھا ہے، جو اسے نقصان ملتا ہوا دیکھا ہے، انشاءاللہ اس نقصان سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر لے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہا یوسف علیہ السلام نے لے ابھی اپنے ابا جان سے، یا ابت ہے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے رأی تو دیکھا ہے، میں نے 11 کوكب ستاروں کو، شمس سورج کو، القمر چاند کو، رأی تو میں نے دیکھا ہے ان کو لی اپنے سامنے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قال فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص، بیان نہ کرنا رویا کا اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکید، وگرنہ وہ چل کے رہیں گے، لکا تیرے خلاف کوئی دا، کوئی شال، ان بے شک ہے، الشیطان، شیطان، للانسان، انسان کے لیے، عدو، دشمن، مبین، کھلا۔ العمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔